ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ دین کے بنیادی اصول سیکھے۔ دین کی تفاصیل جو ہے وہ ہر مسلمان پہ واجب نہیں۔ جو مسلمان واجب علم سیکھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کا یہ انکار کفر ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے اور وہ اپنا منہ پھیر لے؟ بلا شبہ ہم ان سے انتقام لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ 10واں ناقض وہ عمل جس سے ایک مسلمان اسلام کی دولت سے محروم ہو سکتا ہے۔ الاعراض عن دین اللہ، اللہ کے دین سے اعراض کرنا۔ لا يتعلمه ولا يعمل به، نہ تو اللہ کے دین کو سیکھے اور نہ اس پہ عمل کرے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ مالک کا فرمان وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیات سے وعد کیا گیا پھر بھی اس نے منہ پھیر لیا؟ بے شک ہم گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ یہ اس کتاب میں سب سے آخری ناقض اسلام ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کے دین سے اعراض کرنا۔ شریعت میں علم کی 2 قسمیں ہیں۔ وہ علم جس کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرا وہ علم جس کو اگر کچھ مسلمان سیکھ لیں تو باقیوں کو پھر نہ سیکھنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ دین کے بنیادی اصول سیکھے، ارکان اسلام، اس کا علم ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں ہر مسلمان پر واجب ہیں۔ اسی طرح ایمان کے 6 ارکان اور احسان، اس کو سیکھے، یہ واجب ہے، اور مسلمانوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ دین کے سارے علم کو حاصل کریں۔ اور اگر سارے مسلمان اس کو حاصل نہ کریں، کچھ مسلمان حاصل کر لیں تو باقیوں کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو مسلمان واجب علم سیکھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کا یہ انکار کفر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو کہا جائے آئیے میں آپ کو اسلام یا ایمان کے ارکان سکھاتا ہوں، تو کہ مجھے ضرورت نہیں سیکھنے کی، تو اس کا یہ کہنا، اس کا یہ قول کفریہ ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں دین کی بنیادی باتوں کو نہیں سیکھتا، اسلام کے ارکان کو نہیں سیکھتا، اور اگر کوئی مجھے اس کی طرف بلائے تو میں انکار کر دیتا ہوں، تو اس کا یہ عمل اسے نواقض اسلام کا مرتکب قرار دے گا۔ اللہ کے دین سے منہ پھیرنا۔ مثال کے طور پہ کوئی فرشتوں پر ایمان لانے کے بارے میں کسی کو سمجھایا جائے کہ اللہ کے ملائکہ ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکموں کی فرمانبرداری کرتے ہیں، تو کہ مجھے ان باتوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ ملائکہ پر ایمان لانے کے بارے میں کچھ سنوں، تو اس کا یہ کہنا اللہ کے دین سے منہ پھیرنا ہوگا اور یہ کفر ہوگا۔ اور جس علم کو نہ سیکھنے سے انسان کو گناہ نہیں، وراثت کے مسائل ہر مسلمان کو سیکھنا لازم نہیں، میت کو غسل دینے کا طریقہ، اس طرح دین کی تفاصیل جو ہے وہ ہر مسلمان پہ واجب نہیں، لیکن واجب علم آپ کے ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا یہ بنیادی چیزیں جس کو سیکھنا ضروری ہے۔ توحید کو سیکھنا ضروری ہے۔ کوئی یہ کہے مجھے توحید سیکھنے کی ضرورت نہیں، بھئی آپ نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اقرار کیا ہے۔ توحید و رسالت کا یہ علم حاصل کرنا یہ بنیادی علم ہے۔ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو زکوٰۃ کے مسائل آپ پر لازم ہے، روزوں کے مسائل سیکھنا آپ پر لازم ہے، حج کرنے جانا ہے تو حج کو سیکھنا لازم ہے۔ اسی طرح اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اچھی اور بری وہ اللہ کی طرف سے ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا، یہ واجبی علم ہے۔ اگر اس کا سیکھنے سے انکار کریں گے تو یہ انکار کفر ہوگا۔ ہر مسلمان پر، ہر بندے پر یہ علم سیکھنا واجب ہے، تبھی وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ اگر یہ واجبی علم آپ نہ حاصل کرو، اسلام میں کیسے داخل ہوں گے؟ اور اگر کوئی یہ سیکھ لے لیکن کہ مجھ پر عمل کرنا واجب نہیں، تب بھی یہ کفر ہے۔ یہ بنیادی علم سیکھنا، اس کو ماننا، اس پہ عمل کرنا، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کوئی شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود پر حق نہیں، لیکن وہ کہ میں نماز نہیں پڑھتا،
نہ نماز سیکھوں گا نہ نماز پڑھوں گا، تو یہ نواقض اسلام کے ارتکاب کر رہا ہے۔ اچھا، اس بات کی دلیل کیا ہے کہ دین کے بنیادی امور کو نہ سیکھنا کفر ہے؟ وہ مالک کا یہ فرمان، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے اور وہ اپنا منہ پھیر لے؟ بلا شبہ ہم ان سے انتقام لیں گے۔ مزید سنیے، مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے، وہ پھر بھی منہ پھیر لے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وہ اسے بھول جائے۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہو لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے والے۔ اللہ کے دین سے منہ پھیرنا، واجب علم سیکھنے سے انکار کرنا کفر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین اس لیے نہیں سیکھتے، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے بعض لوگوں کے دلوں میں، کہ جتنا ہمیں زیادہ آتا ہوگا اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ ان کی یہ بات غلط ہے۔ مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے دین کا علم سیکھے، اور جو نہیں سیکھتا اس کا کوئی بہانہ قیامت کے دن قابل قبول نہیں۔ مثال دے کے سمجھاتے ہیں، ٹریفک کے قانون ایک بندہ سیکھتا نہیں ہے اور گاڑی چلاتا ہے، اور روڈ پر آ کر ٹریفک کے قوانین کی مخالفت کرتا ہے، کیا خیال ہے؟ اس کو جرمانہ ہوگا، چالان کٹے گا، سزا ہوگی؟ اچھا، جب اسے سزا ہونے لگے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قانون، یہ عمل، یہ کام جرم ہے، تو کہا جائے گا تم روڈ پر آئے ہو گاڑی لے کر، تم پر لازم تھا کہ پہلے قانون سیکھتے۔ اسی طرح کوئی تاجر ہے تو اس پر واجب ہے کہ تجارت کے احکامات سیکھے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس چیز میں سود ہے، کس میں سود نہیں ہے، کیسے تجارت کرنی، کیسے نہیں۔ کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھے، اس کے پاس کتنا مال ہے، اس پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کے پاس جائے، انہیں دین کی طرف بلائے، اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہم یہ گواہی تو دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، لیکن ہمیں دین کی باتیں نہ سکھاؤ، ہمیں نماز کا طریقہ نہ سکھاؤ، ہمیں روزوں کا طریقہ نہ سکھاؤ، تو ان کا یہ کہنا دین سے اعراض ہے، دین سے منہ موڑنا ہے، اور یہ کفر ہے، یہ نواقض اسلام میں سے ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کی دولت پر، اسلام کی نعمت پر زندہ رکھے، اور ایمان کی بہترین حالت میں موت دے، اس حال میں اپنے پاس بلائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔